हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, 27 अक्टूबर जुमेरात का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये है कि आज जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे उसके चंद ही लम्हों के बाद हमारे बहादुर और गयूर जर्नलिस्ट भाई अरशद शरीफ की तदफीन की जा चुकी होगी। नाज़रीन, जिस तरह के मैं मनाज़र देख रहा हूँ, लोग जिस तरह अभी से जोक दर जोक फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और अभी 2 बजने में कई घंटे बाकी हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि तारीख का बड़ा जनाजा होगा, क्योंकि लोग एक बहादुर शख्स के जनाजे को, उसकी मैयत को कंधा देने के लिए बेताब नज़र आते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो तूफ़ान होगा उन लोगों के लिए जो अरशद शरीफ की आवाज़ को दबाना चाहते थे। अरशद शरीफ की जो सच और हक की बात है उसको नीचा दिखाना चाहते थे। अब जब उसकी मैयत को दफनाने के मनाज़र देखेंगे तो इनकी अपनी नींदें हराम हो जाएंगी और इस बात पर भी इनको जो है बड़ी फिक्र लाहक हो जाएगी कि शायद आने वाले दिनों में इनके अपने जनाजों में कोई शरीक भी होगा या नहीं होगा। तो नाज़रीन, जब ये दफीन की जा रही होगी उस वक़्त तक और भी बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने आ चुकी होंगी। मेरे ख़िलाफ़ भी बहुत सारे धमकी अमेज टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनको किए जा रहा है, उस पर भी मैं आपको खबरें दूंगा, बताऊंगा, आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। और बर्मिंघम में मौजूद न्यूट्रल हाजी बगलोर जनरल बाजवा के फ्लैट्स के बारे में भी बताऊंगा। और आज मैं आपके लिए लंदन से एक इंतहाई बड़ी ही अहम खबर लेकर आया हूं, और वो खबर ऐसी है कि आप सुनकर बिल्कुल हैरत ज़दा रह जाएंगे, और उसका तल्लक अरशद शरीफ के कत्ल के साथ है। नाज़रीन, लंदन में मौजूद एक शख्स जिसका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, रावलपिंडी की कश्मीरी बरादरी का भट्ट है और बड़ा ही सरगर्म है, वो कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है कि वो इस वक्त, जबकि मियाँ बीमार शरीफ और उनकी बेटी लंदन में मौजूद है और उसको हमेशा उनके दाएं बाएं देखा जाता है, कहाँ गायब है? कहने वाले कहते हैं कि वो भी इस वक्त कीनिया में मौजूद है। अब आपके सामने मैंने एक बड़ा नुक्ता रख दिया है। कीनिया में भट्ट साहब का मौजूद होना और वहाँ पर अरशद शरीफ का कत्ल कर दिया जाना, और इस बेदर्दी और इस बेईमाना तरीके से एक कातिल ही, साबका कातिल ही हदायत देकर कत्ल करवा सकता है अपनी निगरानी में। तो आप खुद सोच लीजिए, मैं तो नहीं कहता लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किस कातिल की बात कर रहा हूँ। वो कातिल के जो किराए पर कत्ल किया करता था और बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद अपने कत्लों को माफ़ करवा लिया, बरी हो गया अदालतों से, वो इस वक्त कीनिया में मौजूद है। कहने वाले कहते हैं कि कीनिया से अगले रोज़, यानी जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे उससे अगले रोज़ पाकिस्तान या लंदन की उड़ान भरेगा, लेकिन इस वक्त वो जो है वो अरशद शरीफ के जो साजिश है उसके ताने बानों को मुकम्मल करने के लिए कीनिया में मौजूद है। वरना बताएं कि कहाँ है? हम तो ये सवाल कर रहे हैं। और नाज़रीन, आज फैसल वाडवा, जिनको मैं आमतौर पर फैसल वाडका कहा करता हूँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और ऐसे रहनुमा हैं जैसे दूसरे हैं बस। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सभी करते हैं, सभी सियासतदानों का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, लेकिन ये एक बेसरोपा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा था। कभी वो अरशद शरीफ की बात करते थे कि उनको एस्टेब्लिशमेंट में नहीं मारा, कभी कहते थे कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, मैं आने वाले दिनों में लाशें देख रहा हूँ। भाई फैसल वाडवा साहब, आप कोई जादूगर हैं?
کہ آپ آنے والے دنوں کے حالات بتا رہے ہیں، لیکن آپ کو آج یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے خصوصی طور پر متعین کیا گیا ہے، اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور اسائنمنٹ لے کر آپ پی ٹی وی پر بھی چلے گئے۔ پی ٹی وی نے بھی جب اسائنمنٹ دیکھی اور بھیجنے والوں کے نام دیکھے تو پی ٹی وی والوں نے بھی اپنے کیمرے آن کر دیے اور آپ کو اپنی پریس کانفرنس میں اپنے پروگرامز کا حصہ بنا لیا۔ یہی دو تین چیزیں جو آپ کی اس پریس کانفرنس کو مشکوک بناتی ہیں، حالانکہ کسی بھی سینئر جرنلسٹ کو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ لیکن حیرت انگیز واقعہ ناظرین یہ ہوا کہ جیسے ہی فیصل واڈوا کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، اسی وقت میاں بیمار شریف اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر آ گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا روزانہ ہوتا ہے۔ وہاں پر موجود ایک مخصوص مارگیج رپورٹر، جس کو میں کہا کرتا ہوں، میاں صاحب نے کل، آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرید قریشی اور ہمارے دوست غلام حسین عوان نے سوالات کیے تو دونوں باپ بیٹی نے جواب نہیں دیے تھے، کیونکہ یہ شخص اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کو پھر کہا پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈا گیا، کہاں یہ مدہوش پڑا ہوا تھا، وہاں سے اس کو ہوش میں لایا گیا اور کہا گیا مالک نے بلایا ہے، حق نمک ادا کرو، اور مورگیج رپورٹر صاحب مورگیج کی قسط کا بھی نمک ادا کرو۔ یہ پھر وہاں آئے، آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے رہے، اور جب میاں بیمار شریف ان کی بیٹی باہر آئی تو سوال داغ دیا فیصل واڈوا کی پریس کانفرنس کے بارے میں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی پریس کانفرنس ختم ہوئے، بلکہ شروع ہوئے کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، لیکن جادو اور کیا کہتے ہیں کیپلری کیا وہ فونڈ تھا، اس کے ذریعے اتنی تیز رفتاری سے یہ خبر ان تک پہنچی کہ انہوں نے سوال بھی کر ڈالا۔ اصل میں مالک کے آگے دم ہلانے کا اور نمک کی حق کی ادائیگی کا مظاہرہ کرنا مقصود تھا، اور جو کئی دنوں کی غیر حاضری تھی اس کو بھی حاضری میں تبدیل کرنا مقصود تھا۔ تو لیکن میاں بیمار شریف نے پھر بھی کوئی مناسب جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میاں صاحب، آج الزام لگ رہا ہے کہ جو سازش ہے ارشد شریف کی، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور انہوں نے جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تھے ان سے رابطے میں تھے۔ صحیح پہلے پتہ لگ جائے، کیونکہ آج جو میں نے ابھی جتنی سنی ہے اس میں سننے کے بعد کل ایک دو دن تک اور چیزیں واضح ہوں گی، پھر بات کریں گے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے لانگ مارچ کے ذریعے خون خرابہ کر کے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان ملک سے کھیل رہے ہیں؟ اور جو ارشد شریف کا قتل ہے اس میں بھی سازش میں وہ شریک ہے، کیونکہ الزامات یہ اور کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے نا اس کا، کوئی مقصد کوئی بہتری کی طرف یا پازیٹیو چیز تو نہیں ہے۔ لانگ مارچ کا مقصد پاکستان کی تباہی، اس میں فتنہ پھیلانا، اس میں اب ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی سیاست بھی فیل ہو رہی ہے، ان کا پلان اے، پلان بی، پلان سی بھی فیل ہو رہا ہے، تو ان کا یہ اب ان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا شر کریٹ کرے جس سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ لاش جو ملی ہے، کیا وہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران خان کو؟ عمران خان کیونکہ انتشار پھیلانے کے ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ لاش گرائی جائے گی، کیا عمران خان کو اس پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ایم ایل این نہیں کہہ رہی، تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے کہ جی اس میں لاشیں گریں گی اور خون خرابہ ہوگا۔ تو میں نے تو آج صبح ایک جو ٹویٹ کیا اس میں میں نے لکھا ہے کہ عمران خان کسی کوئی انقلاب نہیں لا رہا، اور یہ لوگوں کو جو انقلاب کی باتیں کرتے، کوئی انقلاب نہیں۔ انقلاب لوگوں نے عمران خان کا دیکھ لیا ہے اس کی 4 سالہ حکومت میں کہ کون سا انقلاب لے کے آیا ہے۔ یہ صرف اور صرف چیف عوامی سٹاف وہ لگوانا چاہتے ہیں جس میں عمران صاحب چاہتے ہیں کہ جی میرا بندہ ہو۔ اب یہ چیف عوامی سٹاف ایک جو ہے نا وہ ادارے کا چیف ہے، اور کسی پارٹی کا چیف تو نہیں ہے نا کہ اب ہم دیکھیں گے جی فلاں سیاستدان کہہ رہے ہیں اس کے کہنے کے اوپر آپ اپنا چیف عوامی سٹاف پوسٹ کر دیں۔ صرف اس مقصد کے لیے لانگ مارچ کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ انقلاب نہیں ہے، کوئی یہ انقلابی بندہ ہی نہیں ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، چور لوگوں کو کہتا ہے، خود سب سے بڑا چور ہے۔ مجھے بتائیں فارن فنڈنگ سے زیادہ بڑی چوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں وہ جو اسکینڈل ہے ان کا جو اپنا جو 50 ارب کے لگ بھگ کا،
اس سے بڑا اسکینڈل پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. توشہ خانہ سب بہت بڑا اسکینڈل ہے. یہ اس کے منہ سے یہ تو ایسے جیسے کہ چور بھاگا جا رہا تھا, لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے, اس کو چور آگے, وہ بھی کہہ رہا تھا چور چور. تو جو چور ہے وہ بھی اگلا چور کہہ رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خود کہہ رہا ہے تو یہ چور نہیں, اگلے جو ہے نا وہ اور لوگ ہیں جو چور ہیں. تو یہ تو بندہ یہ سب لیکن اب چوری سے قتل کی طرف جا رہا ہے. یہ فراڈ ہے, دھوکے باز ہے, انتہائی غلط آدمی ہے. لیکن یہ تو اب قتل کی طرف جا رہا ہے میاں صاحب. اب تو چوری سے معاملہ آگے ہو گیا ہے. ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا, ایک بے ایمانہ قتل ہے, اور کہا جا رہا ہے سازش میں وہ شریک ہیں, انہوں نے بھجوایا. تو یہ اب چوری سے آگے معاملہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. تو کیا وفاقی حکومت جو آپ کی پارٹی کے انہیں اجازت دیں گے کہ یہ اس طرح کی سازش کر سکیں؟ میں عمران خان نہیں ہوں جو سوچے سمجھے بغیر بات کر دوں. میں ہمیشہ بات کو سوچ سمجھ کے کرتا ہوں, اور وہی بات کرتا ہوں جو ایک مہذب بات ہوتی ہے, جو کسی سمجھدار آدمی کو کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ, اور اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ, اس کا لانگ مارچ فیل ہونا ہی ہونا ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں انشاءاللہ. تھینک یو. لانگ مارچ کے سوال پر بیگم فتنہ شریف نے لانگ مارچ کو فتنہ قرار دے دیا. بیگم صفدر امان صاحبہ, میرا آپ سے ایک سوال, آپ بھی لندن میں, میں بھی لندن میں ہوں. اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو کچھ سوال کے جواب کے دینے کی, پوچھنے کی, تو آپ مجھے فون کر لیں, میرا فون اسکرین پہ چلتا ہے. ایک تو بات بتائیں, اگر لانگ مارچ فتنہ ہے تو جتنی پرانی چیز ہوتی ہے نا, جتنی ہسٹوریکل ہوتی ہے, اس کی اہمیت اتنی ہی ہوتی ہے. آپ کے ابا جان نے ٹرین مارچ کیا, ہم ان کے ساتھ تھے. ایک تو پشاور کی طرف ٹرین مارچ کیا تھا, کراچی کی طرف کیا تھا. آپ کے ابا جان نے وکلاء تحریک کے دوران لانگ مارچ کیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کی بنیاد میاں بیمار شریف نے رکھی تھی؟ اگر لانگ مارچ فتنہ ہے, اور پھر آپ نے ابھی حال ہی میں آپ کی بلو رانی نے بھی لانگ مارچ کیا, مولانا فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا, تو کیا سوال مجھے یہ بتا دیں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ لانگ مارچ فتنہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے چاچے, مامے, تائے, دوست, بھائی, آصف علی زرداری کی پارٹی کے لوگ یہ سب فتنے تھے؟ اور جب 1996 میں آپ کے باپ نے 1996 میں بے نظیر حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیے, تو کیا وہ بھی فتنے تھے؟ یعنی آپ کے والد بھی فتنے تھے, اور وہ پھر اگر وہ فتنے تھے, وہ تو پرانے فتنے ہوئے نا. پھر تو جو پرانی چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں. وہ کہاں ہے آج کل وہ ہزارویں جیڈی پیروں والا, اس کو پوچھ لیا کریں کبھی. آپ کا بیٹا کیمبرج کا گریجویٹ ہے, آپ کے بھگول تو پڑھے نہیں وہاں, تو آپ اس سے پوچھ لیا کریں کہ میں کچھ کہنے لگی ہوں, یہ کہوں یا نہ کہوں. لیکن جو منہ میں آتا ہے آپ بولتی چلی جاتی ہیں, جو منہ میں آتا ہے آپ جو ہے وہ بس کوشش کرتی ہے کہ والد کو بیک اپ دیں. تو آج جو سوال ہوا اس کے بعد آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے. تو ناظرین آخری حصے میں چلتے ہیں. اب میں آپ کو کینیا سے جو ہے نا وہ خبریں دینے والا ہوں, لیکن میں پھر آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے نمائندے کینیا میں موجود ہیں. میں روزانہ کی بنیاد پر کو بڑی تہلکہ خیز خبریں دوں گا. آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ معلوماتی اور تہلکہ خیز خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. تو ناظرین کینیا میں کیا ہوا, میرے ذرائع بتا رہے ہیں, مصدقہ ذرائع, کہ میاں بیمار شریف فیملی کی ایک شوگر مل کینیا میں بھی ہے, اور بھی وہاں وہ کاروبار کرتے ہیں اور بھی کرنا چاہتے تھے, جس کے بارے میں ارشد شریف کو پتہ چل گیا تھا. اور اس بات کا پتہ چلنے کے بعد ان کو ٹریپ کیا گیا. ٹریپ کر کے ان کو دبئی سے کینیا سے پھر وہ فارم ہاؤس, اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو گاڑی کے اندر سے گولی ماری گئی. یہ جو پولیس کا بیانیہ تھا کینیا وہ زبردست ہو گیا. گاڑی کے اندر سے گولی ماری گئی. اگر آپ نے کبھی انڈین کمپنی فلمیں دیکھی ہوں تو اس میں آپ کو یہ ہو بہو کیس کہیں نہ کہیں نانا پاٹیکر کی فلم میں مل ہی جائے گا. اور آپ دیکھیے گا جب وہ مارتے ہیں تو پھر کہتے ہیں, ڈرائیور کو کہتے ہیں تو نیچے اتر جا, اور پھر مارنے والا جو ہے وہ اگلی سیٹ پہ آ جاتا ہے اور پھر سیدھا سر کے اندر گولی مارتا ہے. ایسا ہی اس کیس میں ہوا. اور یہ جو مجھے جہاں تک یہ میرا تجربہ کہتا ہے اور جہاں تک میری نالج کہتی ہے کہ یہ سائلنسر لگا ہوا پستول تھا, جس کی آواز بھی باہر تک نہیں گئی, اور ارشد شریف کو جب سر میں گولیاں ماری گئی
तो वो दिमाग को चीरती हुई उनकी हलाकत का बायस बन गई। बहरहाल नहायत अफसोसनाक बात है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, वैसे करना तो इसमें पूरा एक प्रोग्राम है कि ये जितने भी इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं ये अपनी रेटिंग के चक्कर में अब अशरफ शरीफ के साथ मुख्तलिफ चीज़ें जोड़कर अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। मैं तो ये सवाल करता हूँ कि अगर आप सब इतने ताकतवर थे, इतने बड़े बड़े, आप तो कहते हैं हम हुकूमतें बदल देते हैं, तो फिर आपने अपने इस भाई को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने वालों का रास्ता क्यों नहीं रोका? हामिद मीर साहब, आप कहते हैं हम आपके घर के अंदर से आपकी बीवियों की दास्तानें सुनाएंगे, तो आप अगर इतने ताकतवर थे तो आपने अशरफ शरीफ को पाकिस्तान जाने से जो मजबूर कर रहे थे उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? ये एक सवाल है। और नाज़रीन, लंदन में तो सहाफ़ी मर गए हैं, लंदन के सहाफ़ी मर चुके हैं। इनकी भी शायद अशरफ शरीफ के साथ तदफीन हो जाए, क्योंकि इनको कोई शर्म नहीं आ रही, हया नहीं आ रही, बल्कि मियाँ बीमार के पालतू बनकर दुम हलाते हुए उनके दफ्तर के सामने पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हैं, एक नहीं है, वो एक मॉर्गेज रिपोर्टर तो बेचारा बदनाम हो गया, और भी बड़े बड़े हैं, तो वो सब पहुंच जाते हैं और वो बात भी नहीं करता। देखिए कितनी बेइज्जती की बात है। लेकिन अपने भाई, अपनी बरादरी के शख्स अरशद शरीफ के लिए एक लम्हा भी नहीं है इनके पास कि कोई एहतजाज करें। क्यों करेंगे? इसलिए नहीं कि इनका उन तमाम पार्टियों से तल्लुक है जिन पर शक किया जा रहा है कि वो अरशद शरीफ की कातिल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।